آپ مین اسٹریم میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف کیوں چلے گئے؟ میں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک بڑے سیریس انداز میں اور پراپر وے میں شروع کیا، آج کل کے یوٹیوبرز کی طرح نہیں۔ فائنلی جب ابھینندن صاحب پاکستان آئے تو مجھے ایک کیوں ملا کہ یہ صحیح ٹائم ہے، اب کام شروع کرنا چاہیے، تو شاید میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر سکوں۔ کبھی کہیں سے پاکستان کی جو ہماری ایجنسیز ہیں، فوج ہیں، کبھی وہاں سے بھی کوئی دعوت نامہ آیا کہ یہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ ابھی بھی مجھے کئی بار ISPR کی جانب سے کال آئی ہوئی ہے۔ اگر کبھی کسی لمحے بھارتی سرکار آپ کو کہے کہ ہم آپ کو سٹیزن شپ آفر کرتے ہیں اور ادھر تشریف لیں، تو کیا آپ یہ آفر ایکسیپٹ کر لیں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے، لوگ استعمال کرتے ہیں؟ تو میں نے آج تک اس کا مجھے جواب نہیں ملا، آج اس پوڈ کاسٹ میں اس کا جواب دے دیں گے۔ فاروق وڑائچ شو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چلتن پیور انٹرنیشنل نے۔ چلتن پیور انٹرنیشنل پاکستان کا آرگینک فوڈ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جن کی 900 پلس پروڈکٹس ہیں، جن میں سکن کیئر، فوڈ اور آرگینک پروڈکٹس موجود ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ 100% آرگینک اور ہیلدی پروڈکٹس استعمال کریں تو گھر بیٹھے www.chiltanpure.com سے اپنا آرڈر آپ منگوا سکتے ہیں، اور آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی یہ آرڈر گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فاروق وڑائچ شو، اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی جرنی کیسے اس کو شروع کیا اور کیا کیا مراحل آئیں، اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان کی پوری لائف کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثنا امجد۔ ثنا امجد کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کو جب میں کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں اور خاص طور پہ آپ کے انٹرویوز اور آپ جو کام کر رہی ہیں وہ دیکھتا ہوں، تو ایک بڑی عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں پاپولر ہیں، نیچے جتنے کمنٹس اور چیزیں ہیں، تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ انڈیا سے یہ کیا تعلق بنا ہے آپ کا؟ انڈیا سے تعلق بنایا نہیں، بن گیا۔ اس کے بعد جب بن گیا تو میں نے سوچا کہ اس کو اچھے طریقے سے لے جایا جائے۔ آپ کو شاید یاد ہو 2019 میں ابھینندن کا جہاز پاکستان میں گرا تھا اور انڈیا نے پاکستان کے ٹماٹر بند کر دیے تھے اسی مسئلے پہ۔ ہاں، اسی مسئلے پہ نا، مسئلہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا، ہم نے ابھینندن کو پکڑ لیا اور ساری صورتحال جو کھڑی ہو گئی، تو میں سوچ رہی تھی کچھ کروں۔ بہن نے آئیڈیا دیا کہ یوٹیوب سٹارٹ کرو، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ تو فائنلی جب ابھینندن صاحب پاکستان آئے تو مجھے ایک کیوں ملا کہ یہ صحیح ٹائم ہے، اب کام شروع کرنا چاہیے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے میاں کو لیا، ہم نے موبائل پکڑا اور ایک اپنے عدد عمر نے اپنے دوست سے مائک پکڑا جو موبائل کو لگتا ہے، کیونکہ آلریڈی کیمرہ وغیرہ تھا، عمر پروڈکشن کا کام کرتے تھے، تو ہم منڈی چلے گئے۔ منڈی جا کے لوگوں سے بات کی کہ بھائی انڈیا نے پاکستان کے ٹماٹر بند کر دیے، اب ہم کیا کریں گے؟ اور ٹماٹر کا ریٹ میرا خیال ہے 300 سے 400 روپے چلا گیا، 2019 کی بات کر رہی ہوں میں۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں تک بولا، مطلب وہاں کے جو تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارت کے زہریلے ٹماٹر نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 4 سے 5 منٹ کا کلپ تھا، میرے میاں دفتر گئے اور جا کے اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا۔ وہ میری پہلی ویڈیو تھی یوٹیوب کے لیے، اپنے چینل کے لیے، میرے اپنے چینل کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے۔ تو وہ 4 منٹ کا کلپ تھا اور میں نے اس کی کیپشن لگائی کہ بھارت کے زہریلے ٹماٹر، بھارت کو ہی مبارک۔ تو وہ ویڈیو جو تھی میری، مطلب ود ان اے ڈے وہ 5 لاکھ ویوز پہ چلی گئی۔ وہ تبھی جو سارے تھے انڈیا اور پاکستان کے سب لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، اور بڑی ایک نارمل سی ویڈیو تھی، مطلب میں نے پراپر ہیئر بھی نہیں سیٹ کیے ہوئے تھے اور میں ایسے ہی گھر کے کپڑوں میں اٹھ کے چلی گئی اور جا کے ہم نے ویڈیو کی، اور وہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی، ایک نارمل سی ویڈیو تھی جیسے کوئی کسی اناڑی سے بندے کی، بغیر تیاری کے سڈنلی وہ ویڈیو تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی انڈیا کی جانب سے کہ اگر ہمارے سکھ حضرات چاہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر اندر پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو میں گردوارے پہنچ گئی میاں کے ساتھ، اور وہاں جا کے کچھ سکھ ہمارے بھائی موجود تھے، ان کے ساتھ 7-8 منٹ کا ایز لائف کیا اور وہ اپلوڈ کر دیا۔ وہ ویڈیو 1 ملین پہ چلی گئی۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو میری انڈیا اور پاکستان دونوں کی آڈینس ان کو دیکھ رہی تھی، تو اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یار پہلی ویڈیو کی کیپشن بھی جو تھی وہ بڑی خطرناک تھی، دوسرا جو جواب آیا وہ بھی بڑا عجیب قسم
کا تھا تو یہ نفرتیں یہ چیزیں کب تک چلتی رہیں گی. 75 سال ہو گئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن آج ہمارا دشمن ملک دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے, سپر پاور بننے جا رہا ہے. تو کیوں نہ یہ نفرت تھوڑی کم کی جائے, تھوڑا پازیٹیو وے میں چیزوں کو لایا جائے. کیونکہ جب میں نے نیچے کمنٹس پڑھے تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ انڈین پاکستان کے خلاف اور پاکستان والے انڈیا کے خلاف بول رہے تھے. نفرت والا ماحول بن چکا, نفرت والا ماحول تھا, کیونکہ اس وقت سچویشن بھی ایسی تھی. ابھینندن پاکستان والوں کے پاس تھا, بڑی صورتحال نہ کرٹیکل تھی. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو پہلے تو میں تھوڑا ڈر بھی گئی. میں نے 1 آدھا ہفتہ کام بھی نہیں کیا کہ یار یہ تو نیچے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, جنگ کا ماحول کھڑا ہو گیا ہے. تو پھر مجھے وہاں پہ تھوڑا سا ایک مائنڈ میں کلک کیا کہ نہیں, اگر میں پازیٹیوٹی تھوڑی لا سکوں وہاں کے لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بدل سکوں تو شاید میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر سکوں. آپ نے اسی پہ کنٹینٹ بنانا شروع کر دیا؟ پھر میں نے اسی پہ کنٹینٹ بنانا شروع کیا. پہلی ویڈیو آپ کی 5 لاکھ ویوز لیے, جی, دوسری نے 1 ملین. تو یعنی آپ کا چینل تو پھر دنوں میں مونیٹائز ہو گیا ہوگا؟ 15 دن میں. 15 دن میں چینل مونیٹائزڈ اور میری پن 1 مہینے میں گھر آ گئی تھی. تو پہلی جو آپ کی آمدن ہوگی, ہم آپ کی آمدن پوچھیں گے تو آپ کو بتاتے ہوئے مسئلہ ہوگا. پہلی آمدن بتانے میں تو میری ہزاروں میں تھی, مطلب آپ کہہ لیں کوئی 90,000 پوری آمدنی. ہاں 1 لاکھ میری پہلی آمدنی تھی, وہ بھی کچھ ویڈیوز کی تھی, 4-5 ویڈیوز کی تھی, زیادہ کام نہیں کیا تھا. تو یہ 2019 میں چینل کا آغاز؟ یہ 2019 میں. اچھا, اب اس سے پہلے کی بھی ایک جرنی ہے, مجھے پتا چلا کہ آپ ٹیچر بھی رہی ہیں, ٹیچنگ بھی کی, پھر اسپورٹس, پھر کرائم, اور یعنی یہ مختلف چیزیں کرتے کرتے پھر آپ اردو پوائنٹ کی طرف چلی گئی. ایگزیکٹلی. یہ کیا ہوا, پہلے ٹیچنگ والا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیوں کرنی پڑی, شوق تھا, اور اس کے بعد صحافت میں کیسے؟ میں نے شروع سے اپنی مدر کو بڑی اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنی فیملی میں ہر خاتون کو بڑی محنت کرتے ہوئے دیکھا. جب میں نے FA میں ایڈمیشن لیا تو میں گلبرگ کالج لبرٹی میں میرا ایڈمیشن کروایا بڑی بہن نے. تو میرے لیے سفر کرنا بہت ہیکٹک تھا, وین میں ڈیلی آنا جانا, طبیعت بہت خراب ہوتی تھی. 1-2 مہینے کالج کی, اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یار میں ٹریولنگ والی بندی نہیں ہوں, میں ٹریول نہیں کر سکتی. میں نے کالج چھوڑ دیا. اب میں کیا کرتی تھی, میں گھر رہتی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بورڈ کے پیپر کیسے ہوتے ہیں, 3 مہینے پہلے تیاری کی اور جا کے پیپر دے دیے. تو میں نے ان دنوں, ظاہر آپ نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد سڈنلی آپ چھوڑ دیں تو آپ کو کہیں ایڈمیشن بھی دوبارہ نہیں ملتا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شام میں اکیڈمی جاؤں گی اور مارننگ میں ٹیچنگ کروں گی. تو یہیں اسی سوسائٹی کے اندر 2 اسکول تھے, ایک گیریزن اور ایک پنجاب اسکول. میں نے دونوں میں ٹیچنگ کی ہوئی ہے, اور تب میری سیلری تھی 4,000 روپے. اچھا, تو پھر ٹیچنگ سے جرنلزم کی طرف کس طرح سے؟ جب میں نے پھر FA میں پڑھایا, 2 سال میں نے ٹیچنگ کی. اس کے بعد میں نے پھر FA کے بعد جو تھا, FA کے ساتھ میں نے BA میں بھی ٹیچنگ کی. اس کے بعد جب میں نے پھر آگے پنجاب یونیورسٹی میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لیا تو میری بہن نے میری زندگی میں ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہوا ہے. بڑی بہن کہتے ہیں نا ماں جیسی ہوتی ہے, لیکن میری بڑی بہن نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ میری بڑی ماں ہے. میں آپ فرا اقرار کی بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ میری بڑی بہن نہیں ہے, میری ماں ہے. میری لائف کا ہر ڈیسیجن انہوں نے لیا. تو فائنلی انہوں نے کہا کہ تم میس کام کرو گی. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. جب میس کام میں ایڈمیشن لیا تو ایوننگ کلاسز ہوتی تھیں ڈیولپمنٹ جرنلزم کی, تو مارننگ میں فری تھی, گھر میں کھانا پینا سو جانا, کھانا پینا سو جانا. تو امی نے کہنا کہ یہ کیا روٹین ہے تمہاری, اٹھو کہیں جا کے کام شام کرو, کیا تم کھاتی ہو سو جاتی ہو. تو فائنلی پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے انٹرنشپ کرنی چاہیے. تو ایک پاکستان کا لوکل چینل ہے City 42, مجھے وہاں پہ میری بہن نے انٹرنشپ کروائی. مارننگ میں وہاں انٹرنشپ کرتی تھی اور شام میں جو ہے میں میس کمیونیکیشن کی کلاسز لیتی تھی. پہلی بار تو آپ گئی City 42 میں انٹرنشپ کرنے, تو کیا آپ کے احساسات تھے میڈیا والوں کے متعلق؟ کیا آپ نے پہلا آپ کا احساس کیا تھا؟ کچھ فیل ہی نہیں ہوا. کیونکہ شروع سے بہن کو چینلز میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ساتھ اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا, تو اس طرح کی کوئی خاص فیلنگ نہیں تھی. لیکن میں ہمیشہ سے فیلڈ ورک کرنا چاہتی تھی. میں وہ والی صحافی نہیں بننا چاہتی تھی جو سامنے بیٹھے اور پڑھ رہا ہے خبریں, ریڈنگ کر رہا ہے. تو میں جرنلزم میں نا رپورٹنگ کرنا چاہتی تھی, فیلڈ ورک کرنا چاہتی تھی. پہلا موقع ملا کیسے؟ پہلی بات تو یہ تھا کہ وہ اس چینل والے سارا دن ہمیں نا ڈیسک پہ بٹھا کے رکھتے تھے اور ہم سے اردو ٹائپنگ کرواتے تھے
کہ چلیں جی خبریں آپ ٹائپ کرنا سیکھیں. ہم فیلڈ میں کال کرتے تھے رپورٹرز کو, ان سے OCVO لیتے تھے اور وہ ٹائپ کرتے تھے. ہماری شدت سے یہ خواہش ہوتی کہ کسی طرح ہمیں فیلڈ میں جانے کا موقع مل جائے. تو جب تک ڈیسک والے یہ ہماری شدت انہوں نے محسوس نہیں نہ کی, انہوں نے ہمیں فیلڈ میں نکالا بھی نہیں. پھر فائنلی ہمارے ایک رپورٹر تھے, ہیلتھ رپورٹر, ان کے ساتھ مجھے کوریج کا موقع ملا اور وہاں جا کے پھر میں نے اپنی پہلی کوریج کی. اور وہ بھی ہم کیا کرتے تھے, دور کھڑے ہو کے انہیں آبزرو کرتے تھے, دیٹس اٹ. اور واپس آ کے آفس میں ہم OCVO ٹائپ کرتے تھے. تو اس طرح فیلڈ میں جانے کا موقع ملا. کام کرنے جو آپ کو کہیں سے آفر آئی یا سٹی میں ہی کام کرتے رہی؟ سٹی میں نے تقریباً 3 سے 4 مہینے کام کیا, لیکن وہاں پہ میری جاب پرماننٹ نہیں ہو سکی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ مطلب ڈفرینٹ ریزنس تھیں. مطلب سیلری بھی وہ اچھی نہیں دیتے تھے, پھر وہ ہر انٹرنی کو جاب بھی نہیں دیتے تھے. تو میری فرسٹ جاب تو تھی وہ اب تک نیوز چینل میں تھی. کیا ہوئی؟ ایز اے رپورٹر. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا, تو آدھا پاکستان پنجاب جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. میری فرسٹ رپورٹ جو تھی وہ سٹی 42 پہ نہیں اب تک پیش آیا ہوگی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹرائل پہ آئیں, 2-3 مہینے کام کریں, اس کے بعد آپ کو سیلری لگائیں گے. میں نے بڑا عرصہ فری لانس کام کیا ہے, مطلب فری میں ہی کام کیا ہے, مجھے پیسے ہی نہیں ملتے تھے. تو میں اپنے گھر سے MM معلم تک, مطلب آپ سفر لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہوگا, میں آدھا سفر رکشوں پہ سفر کرتی تھی اور آدھا جو سفر تھا میں چل کے جاتی تھی. اور منڈی میں جا کے میں نے پہلی رپورٹ بنائی تھی. پانی کے اندر وہ منڈی ڈوبی پڑی تھی کہ سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کے ریٹ کہاں چلے گئے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں منڈی کا بڑا کردار رہا ہے. ایگزیکٹلی. یوٹیوب چینل ہو یا میڈیا, پہلی رپورٹ آپ کی منڈی سے ہی شروع ہوتی ہے. تو یہاں پہ اب تک میں کام کیا, اس کے بعد پھر کتنے اداروں میں کام کیا؟ اب تک میں کام کیا 6-7 مہینے. میری پہلی جاب وہیں پر ہی تھی. اس کے بعد میں سما میں چلی گئی, آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کا نمبر 1 چینل. دین اس کے بعد جب میں سما میں گئی تو مجھے کہا گیا کہ بھائی یہاں پہ تو ہمیں جرنل رپورٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو اسپورٹس رپورٹر کی ضرورت ہے. تو میرے بیورو چیف نے کیا کیا, اپنے اسپورٹس رپورٹر کی سیلری بچانے کے لیے مجھے جرنل رپورٹر سے اسپورٹس رپورٹر میں ڈال دیا. یقین کریں مجھے پتہ نہیں تھا کرکٹ میں چھکا کب لگتا ہے اور چوکا کب لگتا ہے, اور انہوں نے مجھے اسپورٹس رپورٹنگ میں ڈال دیا. پھر فائنلی اس طرح سے آپ اسپورٹس رپورٹر بن گئے. اسپورٹس رپورٹر اتفاقاً ہر چیز ہوئی ہے میری لائف میں. کبھی میری لائف میں کوئی چیز پلان کر کے میں نے نہیں کی, قسمت جہاں لے گئی اتفاقاً جو ہوا وہی ہوا. تو پھر مین اسٹریم میڈیا کا آپ کا سفر ہے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اردو پوائنٹ جوائن کر لیتی ہیں. اس وقت تو اتنا سوشل میڈیا کا اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے رجحان. تو آپ مین اسٹریم میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف کیوں چلے گئے؟ مجھے امریکہ سے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی جرنلزم ایکسٹینڈ پروگرام کی, اور پاکستان سے 18 لڑکیاں گئی تھیں ٹوٹل, جن میں سے ایک میں تھی. ہوا یہ کہ مجھے آفس کی جانب سے چھٹی نہیں مل رہی تھی اس اسکالرشپ کو اویل کرنے کے لیے. تو فائنلی میں نے اس ادارے کو پھر اللہ حافظ کہا. تو مجھے کہا گیا کہ جب تک آپ آن جاب نہیں ہوں گی آپ یہ اسکالرشپ بھی اویل نہیں کر سکتی. پھر مجھے ایگزیکٹلی پھر مجھے ایک ہمارے اسپورٹس رپورٹر تھے اعجاز وسیم باکھری, انہوں نے مجھے اردو پوائنٹ میں ریکمینڈ کیا کہ یہ اردو پوائنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہ رہا ہے. تب اردو پوائنٹ صرف ایک ویب ٹی وی تھا, صرف مطلب خبروں کی حد تک تھا. شہرت کتنی تھی اردو پوائنٹ کی اس وقت؟ اردو پوائنٹ کی مطلب میں نے جب فیلڈ ورک کیا, دیکھیں آپ کو کسی ادارے کی شہرت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب فیلڈ میں کام کرنے دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی فیلڈ کے لوگ, یعنی لاہور کے پنجاب میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو کتنے لوگ اردو پوائنٹ کو جانتے ہیں. تب جب میں فیلڈ میں نکلتی تھی تو میرا نہیں خیال اردو پوائنٹ کو کوئی جانتا تھا. تب آپ کو بتانا پڑتا تھا جا کے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاتھ میں لوگو ہوتا تھا, ہم بتاتے تھے یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ نام ہے اردو پوائنٹ, اس کا نام ہے, اتنے بجے یہ ویڈیو پبلش ہوگی, تو بتانا پڑتا تھا لوگوں کو. آپ کی وہاں پہ کامن سینس کی ویڈیو ہوئی جس میں آپ لوگ بڑے ہی مختلف اور عجیب و غریب, سوری مجھے چونکہ بہت زیادہ اچھے نہیں لگتے تو اس لیے عجیب و غریب کہہ رہا ہوں, لیکن لوگ پسند بھی کرتے ہیں, وہ ویڈیوز آپ نے اس کرنا شروع کی, اور میرے خیال اس کا آغاز آپ نے کیا. آپ کے بعد میں پھر قبل آفتاب اور باقی لڑکیاں آئیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ویڈیوز کا آغاز کیا ہوا تھا, یہ جو عجیب و غریب سوال؟ جب میں نے اردو پوائنٹ جوائن کیا تو کچھ تھیم نہیں تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سٹارٹ کہاں سے لیا جائے, کیونکہ
تب اتنا مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس اسٹوڈیو بھی نہیں تھے, کیمراز نہیں تھے, مائک نہیں تھے, کیونکہ میں تو مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتی ہوئی آ رہی تھی, ایڈیٹنگ روم نہیں تھا, ابتدائی دن ہوں گے, ابتدائی دن تھے, اسٹارٹ تھا, کیونکہ ویب ٹی وی تو ان کا تھا لیکن یوٹیوب اور مطلب فیس بک پہ جس طرح یہ ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سین نہیں تھا ان کا. تو پھر ہوا یہ کہ میرے باس کا یہ آئیڈیا تھا جو اردو پوائنٹ کے CEO ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کامن سینس پر کام کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا, انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی, تو دین مجھے پھر اس کے اوپر کام کرنا تھا. ڈیفینیٹلی یہ تو بڑے خود آپ کو فیل ہوتا تھا یہ کس طرح کے سوال میں پوچھتی ہوں, آپ مین اسٹریم میڈیا سے آ رہی ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ اور بڑی سیریس صحافت کرتے ہوئے جب آپ لوگوں سے جا کے مثال کے طور پہ کس طرح کے سوال ہوتے تھے, اگر میں ایک آدھا سوال کروں کہ وہ کون سی چیز ہے جو درخت سے الٹی لٹک جائے تو آپ کو سیدھی نظر آتی ہے, وہ بلکہ آپ کی جو سب سے پاپولر ویڈیوز ہیں اردو پوائنٹ کی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک 28 ملین پہ ہے بالکل, اور ایک 16 یا 17 ملین پہ ہے. اس وقت بھی اردو پوائنٹ کو بے شمار اینکرز نے جوائن کیا, میں نے خود کام کیا, بہت سے لوگوں نے کام کیا, لیکن اس وقت کی جو 2 سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کی ہیں. بالکل. اس میں ایک ویڈیو کامن سینس کی ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ آپ کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے, لوگ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے آج تک اس کا مجھے جواب نہیں ملا, آج اس پوڈ کاسٹ میں اس کا جواب دے دیں کہ وہ کون سا نام تو اس جسم کا حصہ تو نہیں ہے. نہیں, وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ سے زیادہ دوسرے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے تو ڈبل میننگز بہت زیادہ آتے ہیں. جب آپ سوال پوچھتے تھے تو لوگ آپ کو بہت برے برے جواب بھی دیتے ہوں گے. دیکھیں میں نے نا اپنی صحافتی زندگی میں جتنا کام کیا ہے نا, سب سے مزہ کامن سینس کرنے کا ہے. اچھا. کیونکہ کامن سینس پہ ہر بندہ بات کر سکتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی, جو ان ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اسپورٹس پہ بات کرنی ہے, آپ نے کسی کرنٹ ایشو پہ بات کرنی ہے, تو اگلے بندے کے لیے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ایسی تھی کامن بات کہ کامن آدمی اس پہ بات کرتا ہے. ایگزیکٹلی, کامن سینس مطلب ہر کامن بندہ اس پہ بات کر سکتا ہے. تو اردو پوائنٹ پہ جب آپ آتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی شہرت بہت زیادہ ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, اردو پوائنٹ پہ مجھے جو فیم تھا وہ اردو پوائنٹ پہ آنے کے بعد ہی ملا. نو ڈاؤٹ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے ایک بڑی سیریس قسم کی صحافت کرتی رہی ہوں. لوگ فیلڈ میں آپ کو جانتے تھے, فیلڈ میں جانتے تھے, پبلک میں جو آپ کی شہرت ہوئی وہ اردو پوائنٹ سے. اردو پوائنٹ چھوڑا کیوں؟ میری شادی پکی ہو گئی. شادی کی وجہ سے چھوڑنا؟ شادی کی وجہ سے چھوڑا, کیونکہ صرف 2 مہینے تھے شادی, مطلب کہتے ہیں چٹ منگنی پٹویا, وہ والا سین تھا. میں نے اس وقت آپ کی, ویسے اب پوچھ لینا چاہیے, ویسے تو کہتے ہیں مردوں سے تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے, اس وقت اردو پوائنٹ میں آپ کی کیا تنخواہ ہوگی اس وقت؟ میں 30,000 پہ کام کرتی تھی. 30,000 پہ 2015 کی بات ہے؟ 15-16 کی بات, میرا خیال ہے 16 اور 17 کی بات ہے یہ. اور اس وقت مین آپ ہی تھیں اینکر؟ میں تھی, 1-2 اور تھے, رخشان میر تھا, میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے, اور شاید آپ بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں. مین آپ ہی تھیں جن کی ویڈیوز پاپولر ہو رہی تھیں. ایگزیکٹلی. اور آپ کی شادی نے آپ کا اردو پوائنٹ سے جو سفر ہے وہ ختم کر دیا. اردو پوائنٹ کے بعد شادی ہو گئی, اس کے بعد پھر یوٹیوب چینل آ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو شادی ہو گئی, تو شادی میں مجھے پتہ چلا, انفارمیشن یہ ملی کہ شادی پہ بھی آپ رضامند نہیں تھی, آپ تو وہ کام کرنے والی لڑکی تھی. تو یہ شادی کی طرف بات کیسے آئی, کیا حالات ہوئے؟ شادی کی طرف اس طرح بات آئی کہ گھر والوں کو لگا کہ بس بہت کام کر لیا, اب اس کی شادی ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا تھا؟ مجھے لگتا تھا کہ نہیں, مجھے لگتا تھا کہ نہیں, ابھی مجھے آزاد رہنا چاہیے, مجھے اور کام کرنا چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ شاید شادی کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ مجھے شادی کے بعد بھی بہت عرصہ لگتا رہا جب تک میں نے کام نہیں شروع کیا. اور جب تک آپ نے مان نہیں لیا کہ شادی ٹھیک ہوئی ہے, یعنی آپ کو پہلے تو یہ لگا یہ گھر والوں کا ظلم ہے میرے اوپر, شادی اس طرح سے, ایسے ہی ہے, میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو شادی پسند کی تھی یا یہ ارینج میرج تھی؟ میری ٹوٹلی ارینج میرج تھی. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں ایک بڑی بولڈ قسم کی لڑکی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے مردوں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, جس طرح میں فیلڈ ورک کرتی ہوں. اور تو 2015 میں جس طرح کی ہم ڈریسنگ کرتے تھے, فیلڈ میں نکلتے تھے, بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی. تو بڑا مشکل ہوگا اس وقت یہ شادی کا ڈیسیژن؟ بہت مشکل تھا. میں نے کئی بار انکار کیا, ایون کہ میں نے ایک دفعہ تو عمر کی امی کو بھی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی. کبھی سوچا نہیں کہ کوئی فرار ہو جاؤں شادی سے؟ مجھے BBC سے آفر آئی تھی, اسلام آباد سے, ان دنوں شادی کے دوران ہی. تو تب میرا بیچ میں پلان بنا کہ یار اسلام آباد نکل جاتے ہیں. شادی سے تو جان چھوٹی. شادی سے جان چھوٹے. احساس ہوا کہ یار اب ٹھیک ہو گیا شادی, یا آپ نے تسلیم کر لیا یا مان لیا؟ میں نے اپنی شادی کو اپنی شادی کے 3 مہینے تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. 3 مہینے تک؟ 3 مہینے تک. 3 مہینے تک تو پھر جو ہمارے بھائی ہیں
ان کے بڑے اختلافات تھے. وہ بھی ایک پٹھان ہے, ان میں بھی بڑی انا اور غصہ. پھر میں بھی ثنا امجد تھی تو میرے بھی بڑا انا اور غصہ. تو 3 مہینے تو ہمیں ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ شادی چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی. بات کرتے تھے آپس میں؟ بات بھی کرتے تھے اور لڑتے بھی زیادہ تھے. اچھا. ہاں, لڑائی بھی دونوں طرف سے ہوتی تھی, ٹکا کی ہوتی تھی. تو پھر کون سا لمحہ ایسا آیا کہ آپ نے تسلیم کر لیا ان کو بھی اور شادی کو بھی؟ جب میں ماں بنی. اچھا جی. یہ سفر تو 9-10 ماہ بعد ہوتا ہے نا؟ نہیں, میں جب مجھے فیل ہوا کہ آئی ایم پریگننٹ تو تب مجھے احساس ہوا کہ اب اپنے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے جینا. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں عمر, ان کے ساتھ اگر آپ دوبارہ واپس چلے جائیں کسی طرح سے تو ان کے ساتھ لو میرج ہو سکتی ہے آپ کی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں اگر سب سے خوبصورت کوئی رشتہ ہے تو وہ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ ہے. واہ کیا بات ہے, زبردست. بے شک یہ ایک ارینج میرج تھی, میں اس کے بڑے خلاف بھی تھی, گھر والوں سے لڑتی رہی, جھگڑتی رہی, روتی رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرا جو فیصلہ کیا تھا شاید میں اپنی زندگی میں کوئی اور اچھا لائف پارٹنر سلیکٹ نہیں کر سکتی تھی. اس وقت تو جو آپ کے ہسبینڈ تھے وہ جاب کر رہے تھے, جی بڑی واجبی سی تنخواہ تھی ان کی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے اس چیز کو جواز بنایا کہیں پہ کہ یہ کیا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے؟ بہت دفعہ. اچھا. بہت دفعہ میری امی نے, میں نے جب بھی کہنا, میں نے کہا یار امی اتنا تو میں بھی کما سکتی ہوں, پھر میں اس سے شادی کیوں کروں؟ امی کہتی ہیں بیٹا پیسے کے لیے شادی نہیں کرتے, اچھے لائف پارٹنر کے لیے شادی کرتے ہیں. آپ کو اس وقت کسی پرپوزل وغیرہ بھی آتے ہوں گے؟ بہت, ابھی بھی آتے ہیں, ابھی بھی آتے ہیں. 2 بچے ہیں آپ کے؟ بالکل. اصل میں جو لوگ مجھے نہیں جانتے, جن سے میں نیا ملتی ہوں, تو بہت لڑکے لائن مارتے ہیں. دیکھنے میں آپ کو یہی لگتا ہے؟ تو پھر میں انہیں تصویریں بھیجتی ہوں, بھائی 2 بچے ہیں اور میاں ہیں, اب یہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت کتنے کو پرپوزل آئے یا آ چکے ہوں تھے؟ شادی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شادی سے پہلے بہت لوگ تھے. میڈیا کا کوئی معروف نام بھی بتانا نہیں چاہوں گی, نام نہ بتائیں, لیکن کافی اینکر پرسن تھے 2-3 جو کرنا چاہتے, جو شادی کرنا چاہتے تھے. ابھی بھی پاپولر اینکر ہیں؟ ابھی بھی پاپولر اینکر ہیں. تو شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن مجھے جب انہوں نے آفر کی, پرپوز کیا, تو میں نے ہمیشہ سے ہر ایک بندے کو یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ سیریس ہیں تو میری فیملی سے بات کریں. تو وہ فیملی تک آئے؟ فیملی تک آئے, لیکن میری بہن کو لگا کہ آئی ایم ناٹ میچور انف کہ میں اس بندے کے ساتھ چل سکوں. 2-3 اینکر اسٹل پاپولر لوگ تکے لگائیں گے, تکے لگائیں کون کون ہے. اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہیں, پاکستان میں پاپولر ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں زیادہ پاپولر. ایگزیکٹلی. آپ کو یوٹیوب انالیٹکس بتاتی ہوں گی کہ انڈیا میں آپ کو کتنا دیکھا جاتا ہے؟ 90%. 10% صرف پاکستان یا باہر کے ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے, لیکن 90% آپ کو انڈیا. ایگزیکٹلی. تو کبھی کہیں سے پاکستان کی جو ہماری ایجنسیز ہیں, فوج ہیں, کبھی وہاں سے بھی کوئی دعوت نامہ آیا کہ یہ آپ کیا کام کرتی ہیں, انڈیا کنٹینٹ اور یہ وہ, کبھی کوئی یا کوئی شکوہ آیا کہیں سے؟ دیکھیے میں ایک صحافی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی خبر کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک بڑے سیریس انداز میں اور پراپر وے میں شروع کیا, آج کل کے یوٹیوبرس کی طرح نہیں. تو پراپر وے میں چلی, انٹرنشپ کی, اسٹرگل کی, اس کے بعد آئی سفارشی, کبھی بھی نہیں رہی, محنت سے اپنے آپ کو منوایا. پہلی انٹرنشپ سفارش کی, انٹرنشپ پہلی میری سفارش تھی, وہیں سے منوایا کہ نہیں بھائی کر سکتی ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی بھی مجھے کئی بار ISPR کی جانب سے کال آئی ہے, مجھے بلایا گیا تھا, لیکن وہ اس لیے نہیں بلایا گیا کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں. کیا کہتے ہیں وہ؟ ویسے ہی بلایا گیا کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں. تو آپ جاتی نہیں ہیں گپ شپ لگانے؟ 1-2 بار گئی ہوں. چائے پی کے آ گئی؟ چائے پی کے گپ شپ کر کے واپس بس. اچھا یہ بڑی ایک وہاں پہ آپ کو انڈیا سے دعوت آتی رہتی ہے, اور انڈیا سے باقاعدہ کبھی کوئی سرکاری لیول پہ دعوت آئی کبھی؟ مجھے انڈیا کے کئی نامور چینل نے کانٹیکٹ کیا, اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھوں, باقاعدہ طور پر تبصرے اور بحث و مباحثے میں پڑھوں, لیکن کبھی بھی میں نے اس کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے لیے تیار نہیں. لیکن آپ کو آفرز موجود ہیں؟ آفرز ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز, بہت سارے جرنلسٹ بیٹھتے بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی اس طرح سے اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہوں. جس دن مجھے لگے گا انشاءاللہ میں تمام آفرز ایکسیپٹ کروں گی اور بیٹھوں گی. کون سی ایسی شخصیت ہے انڈیا کی, کوئی فنکار, کوئی گلوکار, کوئی آرٹسٹ جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے آپ کی خواہش ہوگی یار مجھے ضرور جانا چاہیے؟ دیکھیں میں کبھی بھی نہ کسی پرسنالٹی سے بہت زیادہ امپریس نہیں ہوئی.
میں نے آپ کو بتایا میں اسپورٹس جرنلسٹ تھی. میں نے بڑے بڑے اسپورٹس جرنلسٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. شاہد افریدی, شعیب ملک, بہت سارے بڑے سینئر اور بڑے کرکٹرز کے ساتھ ایگزیکٹلی انٹرویوز کیے. ایون کہ رمیز راجہ کا انٹرویو, بہت سارے. میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ پکچر نہیں بنوائی آج تک. اس کا مطلب ہے کہ آپ امپریس نہیں ہوتی؟ میں امپریس نہیں ہوتی. کوئی کھلاڑی جب آپ گئی ہوں اور کوئی کھلاڑی آپ کو بہت اچھا لگا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ایسا. کوئی ایسا آپ کے وقت میں کوئی ایسا کھلاڑی خوبصورت ہے ہی نہیں تھا جس کو دیکھ کے آپ؟ دیکھیں میں نا جب فیلڈ میں کام کرنے نکلتی ہوں نا, جو کام ہے نا, میرا کام ایک نشہ ہے. اور جب تک میں یہ نشہ نہ کر لوں نا مجھے نیند نہیں آتی. کیا بات. ٹھیک ہے, میں گھر میں فارغ بیٹھوں نا تو یقین کریں گھر والوں سے لڑنے لگ جاتی ہوں. اور 1 سے 2 چھٹی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے ہائے اللہ پتہ نہیں میں کتنی صدیوں سے کام پہ نہیں گئی ہوں. تو جب میں فیلڈ میں نکلوں تو میرا سارا فوکس میرے کام پر ہوتا ہے. اگر انڈین گورنمنٹ آپ کو انوائٹ کرے تو آپ انڈیا جائیں گے؟ میری خواہش ہے کہ میں ایک بار انڈیا لازمی جاؤں. جس طرح میں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی لوگوں کی رائے لیتی ہوں اباؤٹ انڈیا پاکستان, تو میں چاہتی ہوں میں ایک دفعہ انڈیا اپنی زندگی میں لازمی جاؤں. ابھی ویزاز ایشوز ہیں, کچھ فیملی بھی ڈرتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی جا کے پھنس نہ جانا. تو ڈیفینیٹلی اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں انڈیا ضرور جانا چاہتی ہوں. وہاں کے لوگوں سے خود انٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں, جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں کے لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جو انڈیا وزٹ کر کے آئے ہیں, ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. انڈیا سے آنے والے لوگوں کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں رہنے کا ایکسپیرینس ان کا بہت اچھا رہا. آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے یہ سوال کیا لوگوں سے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ انڈیا شفٹ ہو جائیں گے؟ یہ سوال نہیں کیا, لیکن یہ ضرور کیا کہ کیا آپ وزٹ کے لیے انڈیا جانا چاہیں گے, گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہیں گے. لوگوں کا کیا رسپانس تھا؟ کچھ لوگوں نے بولا کہ جانا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے. اور زیادہ تر نے کیا بولا؟ زیادہ تر نے یہی بولا کہ وہ جانا چاہتے ہیں. کوئی اکا دکا ہوگا, کیونکہ میں نا 2019 سے کام کر رہی ہوں اس جانرا کے اوپر, اور مجھے آج یہاں پر بیٹھ کے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے. جب 2019 میں جا کے انڈیا کا نام فیلڈ میں لیتی تھی نا, سارے لوگ گھورتے تھے اور مجھے ڈر لگتا تھا کہیں مار نہ پڑ جائے. اچھا, یہ حالات تھے. اب ایسا نہیں ہے, لوگ بدل گئے ہیں, لوگ بہت میچور ہو گئے ہیں, آنا چاہتے ہیں, لوگ ملنا چاہتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یقین کریں پبلک لیول پہ جو ہے نا بہت پیار اور محبت ہے دونوں لوگوں میں. کتنی آپ کی روز کی آپ ایک ویڈیو بناتی ہیں, ماہانہ کتنی ویڈیوز ایوریج؟ دیکھیں شروع میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا میں ویک میں 2 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتی تھی, اور وہی ملینز میں چلی جاتی تھیں. اور میں کچھ بہت اچھی اچھی خبروں پہ, گنی چونی خبروں پہ کام کرتی تھی, کیونکہ بچے بھی تھے, ہسبینڈ بھی تھا, گھر بھی دیکھنا ہوتا تھا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اتنے یوٹیوبرز آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا آپ کی کاپی بھی کرتے ہیں. ہاں, تو کاپی ہی شروع کی نا میری. تب میں آئی واز دا فرسٹ ون جس نے یہ آنڈرا شروع کیا, اور اب میرا خیال ہے کوئی 1000 سے اوپر چینل کھل چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا اٹ پٹو دا یوٹیوبر نکل رہے ہیں. آپ لبرٹی مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو ہر 1 فٹ کے فاصلے پر انڈیا پاکستان کا کنٹینٹ کرتے ہوئے لوگ ملیں گے. یقین کریں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب انہیں پتہ, بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں آپ. میں آپ کو کہہ رہی ہوں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب لکھنے والوں کو سویلین کے سپیلنگ نہیں آتے اور وہ لکھتے ہیں SEVAL, یہ سویلین کے سپیلنگ وہ لکھتے ہیں اپنے اس کے اوپر. پھر کچھ لوگوں کو POK کا مطلب بھی نہیں پتہ. POK کا مطلب پاکستان آکوپائڈ کشمیر, جو کہ انڈیا پاکستان کے لیے یوز کرتا ہے, لیکن ہم لوگ اپنی ٹیگ لائن پہ لکھ رہے ہوتے ہیں POK. تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ جان کر, یہ دیکھ کر کہ یار شاید 4 جماعتیں پڑھ لیتے تو ان کو سویلین کے سپیلنگ اور POK کا مطلب پتہ چل جاتا. یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان انڈیا والا کانٹینٹ ہے, اس سے آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ جب آپ رائے لیتے ہیں, انڈینز نیچے کمنٹس کرتے ہیں, تو پاکستان کی اس میں کوئی بدنامی والا فیکٹر تو نہیں ہوتا کہ یعنی ان کے ہاں چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں, ہمارے ہاں ذرا ابتر صورتحال ہے؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ ایسے موازنہ کیا ہے جو فیکٹ پر مبنی ہو. میں آج بھی فیلڈ میں نکلتی ہوں تو میرے پاس اتنا بڑا پرچہ ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہوتی ہے کہ کیا بات کرنی, کیا ہوگا, پیچھے کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اور سوال کیا ہو سکتا ہے. کبھی کسی نے کہا آپ کو کہ آپ کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے؟ بہت لوگوں نے کہا. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کمپیریزن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 2 ڈیولپ کنٹریز کا آپس میں کمپیریزن ہو سکتا ہے تو انڈیا اور پاکستان کا کیوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور آج کل کیا بلکہ صدیوں سے آپ دیکھیں
تو انڈیا پاکستان کے موضوع کے اوپر کس ٹی وی چینل پر بات نہیں ہوئی؟ عمران خان صاحب خود جب انڈیا کے فورن منسٹر کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کی تعریفیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پرائم منسٹر کی بھی تعریفیں کی ایگزیکٹلی. تو جب اتنے بڑے لیول پر بیٹھا ایک اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا بندہ یہ بات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بلاول بھٹو ابھی انڈیا گئے کافی سالوں بعد، کوئی اتنا 12 سال بعد کوئی اتنا بڑا عہدیدار حکومتی وہاں پر گیا، لیکن وہاں پہ تو ان کے ساتھ سلوک ہی ٹھیک نہیں ہوا. وہ جے شنکر صاحب انہیں دہشت گردوں کا ترجمان کہتے رہے. تو جب آپ نے یہ ان کی شنکر صاحب کی سنی جو ان کے فورن منسٹر ہیں، تو آپ کی کیا ایک فیل آئی؟ دیکھیں میرا ماننا یہ کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بلاول بھٹو وہی ہیں جو انڈیا جانے سے پہلے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب انہیں بچر آف گجرات کہتے رہے. جب آپ اپنے ملک میں آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے جب آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے انہیں گالیاں دیں گے تو جب آپ ان کے ملک میں جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ وہ آپ کو پھولوں کا ہار ڈالیں؟ کبھی بھی نہیں. وہ بھی تو اس طرح کرتے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں، میں مانتی ہوں جے شنکر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اتنے بڑے ملک کے، دنیا کے 5ویں بڑی ملک کے آپ فورن منسٹر ہیں، اور اگر دوسرے ملک کا کوئی مہمان آپ کے ملک میں آ رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اتنے بڑے لیول پر مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں، سب کو اچھے سے ویلکم کر رہے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. اگر کبھی کسی لمحے بھارتی سرکار آپ کو کہے کہ ہم آپ کو سٹیزن شپ آفر کرتے ہیں اور ادھر تشریف لے آئیں، تو کیا آپ یہ آفر ایکسیپٹ کر لیں گی؟ کبھی کبھی اکثر میاں سے بیٹھ کے یہ بات کرتی ہوں کہ اب انڈیا شفٹ ہونے کا وقت ہو گیا. اچھا. ملک کے جو حالات ہیں، دیکھیں میں انڈیا پاکستان میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ایک خوف ہے کہ کیا انڈیا جانا چاہیے. فیملی ڈرتی ہے کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ ڈر ڈالا گیا. 75 سالوں سے ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈر ڈالا ہے کہ پاکستان کے علاوہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا رہنے کے لیے سیف نہیں ہے. ان کے دماغوں میں بھی تو یہی ہے نا، ان کی پبلک میں بھی یہی سوچتی ہے. ہم نے بہت سارے مسلمانوں کے مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کے انٹرویوز کیے ہیں. آپ یقین کریں مجھے پہلے یہی سننے کو ملتا تھا کہ انڈیا میں جو مساجد ہیں اس میں آپ اسپیکر میں اذان نہیں دے سکتے. شاید آپ نے بھی یہ خبر سنی ہو. ہم نے باقاعدہ طور پر پچھلے دنوں لائیو پوڈ کاسٹ کیے ہیں اسٹریم یارڈ پر انڈین مسلم کے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمیں وہاں کی مساجد میں باجماعت نماز ہوتے ہوئے دکھائی ہے. اچھا. تو ڈیفینیٹلی کانسیپٹ بدل جاتے ہیں. تو اگر اس وقت اگر ہم بات کریں جو کرنٹ سنیریو ہے پاکستان کا، تو اور جس طرح یہاں پہ دن بن دن مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، 48% پاکستان میں مہنگائی بڑھ چکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سروائیو کرنا ایک مڈل کلاس یا لوور کلاس طبقے کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے میں جو سچویشن چل رہی ہے آفر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ سوچا جا سکتا ہے. تو انڈین جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان میں سے کون سے آپ کو اچھے، امپریس والی بات نہیں کر رہا جو کہ آپ کو کوئی امپریس نہیں کر سکتا، آپ کو کون سا لگے کہ یار یہ ذرا اچھے کام کر رہے ہیں؟ ایک ہے ڈی ڈی ریئیکٹ، ٹھیک ہے، آلوک سر. میرا اکثر ان سے انٹریکشن بھی رہتا ہے. یقین کریں وہ سر نا فیکٹ اینڈ فگرس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک ون آف دا مائی فیوریٹ پرسن ہیں، بلکہ وہ صحافی ہیں وہاں کے، جو مجھے لگتا ہے کہ اگر تنقید بھی کرتے ہیں نا تو سچی کرتے ہیں، جھوٹی نہیں کرتے. اچھا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور مطلب فیکٹ پر بات کرتے ہیں. دیکھیں صحافی وہی ہے جو فیکٹ پر بات کرے. اگر آپ انڈین ہیں اور میں پاکستانی اور اسی خار بازی میں ہم چلتے رہیں گے نا تو پھر صحافت ہوگی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینٹ پہ بات کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ نریندر مودی کیسے وزیر اعظم ہیں آپ کے خیال میں؟ بہترین وزیر اعظم ہے. اچھا. انہوں نے اپنی زندگی کے 2 ٹینیور میں انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم کہتے ہیں جی وہ ایک چائے والا ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں بھی کوئی 2-4 ایسے چائے والے ہونے چاہیے پھر جو پاکستان کو ٹھیک کر سکیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے ملک میں ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نریندر مودی آئے تو انہوں نے ایک پالیسی لے کر آئے میڈ ان انڈیا. جی. انہوں نے اس کمپین کو رن کیا. وہ آج اپنے ملک میں ہر ہتھیار، ہر میزائل، ہر اچھی اور بری مطلب چھوٹی اور بڑی گاڑی تیار کر رہے ہیں. آئی فون مینوفیکچرنگ انڈیا میں ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو چائنا کی کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو چائنا کو چھوڑ کر انڈیا میں اپنے پروڈکشن بیسز لے آئی ہوئی ہیں اور ہر چیز انڈیا میں بن رہی ہے. ایون کہ پچھلے دنوں ایک میزائل تھا
براموز میزائل جو انڈیا اور رشیا نے مل کر تیار کیا تھا. بہت ساری کنٹریز اس کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ شو کر رہی ہیں کہ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم تو ایک سوئی کے لیے چائنا پر ڈپینڈنٹ ہیں. تو انڈیا کی جو پالیسی تھی, یہ نریندر مودی آئے تھے تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ بھائی نہیں, ہم نے اپنے ملک میں بنانا ہے اور اپنے ملک سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہم نے امپورٹ پر فوکس نہیں کرنا. دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار تبھی ہوتا ہے جب وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی ایکسپورٹ نہ بڑھائے اور امپورٹ کم نہ کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز اس طرح کی ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر توجہ اور چیزوں کے اوپر, اس کے بعد یہ تبدیلی آئی. تو پاکستان کو نریندر مودی جیسا کوئی لیڈر چاہیے, تب ہی جا کے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی پہ کنٹینٹ پہ تاکہ پھر ہم آگے نکلیں گے. اسی کنٹینٹ پہ ایک کنٹروورسی آئی ریباہا لڑکی کی. ایگزیکٹلی. یہ کون ہے؟ میں ویسے تو جانتا ہوں ان کو, لیکن ان کا کیا مسئلہ ہوا؟ اور آپ کی جب ہم سرچ کرتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ان کا بھی کہیں نہ کہیں نام آ رہا ہے. یہ بھی اسی طرح کا کنٹینٹ کرتی ہیں, بلکہ مجھے پتہ میرے علم میں بھی ہے اور مجھے خود فیس بھی کرنا پڑا کہ ایک ہماری دوست نے جا کے ان سے سوالات کیے اور اس پہ پھر ان کو تھریٹس بھی ہوئے, چیزیں بھی ہوئیں. تو یہ اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ریباہا میری بڑی اچھی دوست تھی. اچھا. اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ریباہا میری بڑی اچھی دوست تھی, ہمارا گھر آنا جانا تھا, میرے بیٹے کی سالگرہ پہ آنا, فیملی انٹروڈکشن, بلکہ آپ کہہ لیں کہ فیملی فرینڈس تھے ہم دونوں نا. اردو پوائنٹ میں جب میں تھی وہاں سے جانے کے بعد ہی آئی اور وہاں سے ایک کیمرہ مین کے تھرو انہوں نے میرا نمبر لیا اور رابطہ ہوا اور بات کرتے کرتے ہم لوگ اچھے دوست بن گئے. وقت کے ساتھ ساتھ حالات ہر چیز بدل گئی. ریباہا کو ایک دو پاکستان کے سوشل میڈیا پر انٹروڈیوس بھی کروایا, نوکری کروانے میں بھی ہیلپ کی. جی میں نے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ریباہا نے بولا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو. میں نے کہا ابھی اپنا چینل کھول لو. اس نے چینل پر اپنے کام شروع کر دیا, لیکن انفارچونیٹلی اس نے کچھ ایسے ٹاپک کیے جو اس کے لیے ہی وبال جان بن گئے. نہیں, وہ آپ کی تجویز پہ کی اس نے؟ نہیں, میری تجویز نہیں تھی. دیکھیں میرا کام ہے خبر کے اوپر کام کرنا. ٹھیک ہے. میں خبر کے اوپر کام کرتی ہوں اور جب تک میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر لیتی میں ویڈیو نہیں کرتی. اس نے جذبات پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس نے ایک کویسچن تیار کیا اپنے طور پر کہ پاکستانی لڑکیوں کو اگر ہندوستانی لڑکے سے شادی کرنی پڑے تو کیا وہ ہندوستانی لڑکے سے یعنی کہ ہندو لڑکے سے شادی کریں گی اور اس کے ساتھ اپنا مذہب چینج کر کر انڈیا میں جا کر رہنا پسند کریں گے. اس کا یہ سوال تھا. تو آپ کے خیال میں یہ سوال نہایت نامناسب؟ دیکھیں میری بات سنیں, مذہب کو لے کر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہے. اور جب آپ پاکستان جیسے ملک میں رہ کر ایک لڑکی کو کہہ رہے ہیں جی آپ اسلام چھوڑ دیں اور ہندو بن جائیں تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ایک بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا میں ہی کسی کو مذہب کے اوپر اس طرح سے کہنا اس معاملے پہ, تو پھر ان کا کیا ہوا؟ وہ کنٹینٹ کرتی ہیں یا نہیں؟ کیا ہوا جب یہ پروگرام اس نے یہ ویڈیو کی تو کئی بار اسے کہا گیا, اس کی ویڈیو ملینز میں گئی, بڑی دیکھی گئی, پسند کی گئی. اس کے بعد اس نے اس کا پارٹ 2 بھی تیار کیا, دوبارہ سے کی. اس کے بعد کچھ یوٹیوبرز کو اس پہ اعتراض تھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو. اس نے کہا جی میں تو نہیں کروں گی کیونکہ ریونیو آ رہا تھا, ملین میں جا رہی تھی دونوں ویڈیوز. اس نے کہا میں نے نہیں کرنی. پھر کچھ یوٹیوبرز نے سازش کی, حمزہ کہیں بیچارہ وہاں لبرٹی میں آیا تھا کچھ اور کرنے, کچھ یوٹیوبرز نے اس کو کہا کہ تم اس پہ پروگرام کرو. حمزہ اس پہ بات کرنے چلا گیا, لیکن آگے سے جو اس کے بھائی کا اور اس کا ریئیکشن تھا, اس نے بھاگنا شروع کیا, کیمرہ آن تھا. آپ کو پتہ ہے پھر یہ سنسنی خیز مواد ہی بکتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ریباہا کو یہ تھا وہ ڈٹ کے کھڑی ہو کے بات کرتی, مسئلے کا حل کرتی, لیکن اس کے بھائی نے گالم گلوچ کیا, بدتمیزی کی, کیمرے کو ہاتھ مارے اور بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. اور جو پروگرام ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد وہ جب ایڈٹ ہوا تو وہ تو بھائی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب وہ کنٹینٹ کرتی ہیں یہ والا؟ کرتی ہیں. میرا خیال ہے کافی عرصہ وہ 3-4 مہینے غائب رہی اسکرین سے, اور اب میرا خیال ہے وہ دوبارہ گھر پہ بیٹھ کے پروگرامس کر رہی ہیں. اب آپ کی دوستی ان سے نہیں رہی کیونکہ اس سب کا مدعا میرے پہ ڈالا گیا. آپ نے اس پہ کوئی کمنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر لوگ سرچ کرتے ہیں؟ ہوا یہ کہ کچھ انڈین چینلز جو تھے وہ ریباہا کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. جب یہ ریباہا والا مدعا کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے کروایا ہے؟ اس نے کہا ثنا امجد نے. اس نے آپ کا نام لے دیا؟ جی. پھر آپ نے ریئیکشن دیا اس پہ؟ پھر اس کے اوپر میں نے ابھی آپ کو بتایا ڈی ڈی ریئیکٹ والے الوک سر, میں نے ان سے بات کی. میں بتایا وجہ سے یہ سارا میں بتایا کیونکہ میں انٹرویوز نہیں دیتی, میں بات نہیں کرتی, بہت
کچھ عرصہ پہلے تک کچھ یوٹیوبرس سے اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی، لیکن جب یہ مسئلے کھڑے ہوئے تو مجھے لگا کہ یہ مناسب نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو پھر میں نے ان کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ بتایا کہ رباحہ کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، وہ کیسے خراب ہوا. اور خدا جانتا ہے میں آج بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہوں گی کہ رباحہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ میں نے رباحہ کی فیور میں کئی بار حمزہ کو کال کی کہ اس مدعے کو ختم کرو، پروگرام ڈیلیٹ کر دو، لیکن حمزہ بھی ڈائریکٹ ادارے کے ساتھ منسلک تھا، اس کو بھی اوپر سے انسٹرکشنز تھی، وہ نہیں کر سکتا تھا نا. ظاہر آپ ایک ادارے. لیکن آپ نے کوشش کی کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. میں نے کوشش کی کس طرح اس کو روک لیا جائے، لیکن نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ ہندی کے کتنے الفاظ اب آپ کو آتے ہیں؟ اور زیادہ نہیں آتے کیونکہ مدعے پہ بات کرتے ہیں. نہیں مجھے ہندی زیادہ نہیں زیادہ آتی. کنٹینٹ کرنے کی وجہ سے لفظ آپ کی زبان پہ آنا شروع ہو گئے. آپ کو کیا لگا میری باتوں سے؟ میں نوٹ کیا ایک آدھا کہیں نہ کہیں زیادہ نہیں، کیونکہ میرا فوکس سارا اردو پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ اب آپ کے 8 لاکھ سے زائد سبسکرائبر، 8.25 لاکھ سوری. تو فیس بک پہ بھی آپ کا پیج موجود ہے؟ جی بالکل. اچھا تو یہ اتنے جب ہینڈسم سبسکرائبرز ہوں تو سوال وہی ہے کہ آمدن بھی پھر ہینڈسم ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ آپ نے حال ہی میں گاڑیاں بھی خریدی، گاڑیاں اور اچھی گاڑیاں خریدی. لوگ دیکھتے ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے، کہیں نہ کہیں خبر نکل ہی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اتنا چھوٹا سا میڈیا ہمارا، تو پھر کیا آمدن لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، کروڑوں میں؟ یہ جو لوگ میرے چینل دیکھتے ہیں نا انہیں خود ہی اندازہ ہوتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کا چینل کھولیں اور آپ اس کے فالوورز دیکھیں اور اس کے خاص کر ویوز دیکھیں تو ہر بندہ جج کر لیتا ہے کہ بھائی بندہ کیا کتنا کماتا ہے. آپ کی آمدن کسی پاکستان کے جو پہلے 20-25 اینکرز جو ٹی وی پہ پیسے لے رہے ہوں گے، نہیں اتنا بھی میں نہیں کماتی ہوں. بالکل ان جتنی ہوگی، ہاں کہہ سکتے ہیں آپ، ان جتنی تو ہوگی نا. لیکن بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو مجھ سے بھی اچھی ارننگ کرتے ہیں. عمران ریاض صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں میری ماہانہ آمدن اتنی ہے کہ میں اتنی گاڑیاں لے سکتا ہوں، اتنے پلاٹ لے سکتا ہوں. آپ اپنی آمدن نہ بتائیں، لیکن آپ یہ اندازہ تو بتائیں کہ آپ مہینے بعد کتنے پلاٹ لے سکتی ہیں، کتنی گاڑیاں لے سکتی ہیں؟ مہینے بعد نہیں، سال بعد لے سکتی ہوں. سال بعد کتنی گاڑیاں؟ کوئی ایک آدھی جو اپڈیٹ کر لی بس. بڑی عاجزی سے کام لے رہی ہیں آپ. بس کیا کرے، لینا پڑتا ہے. لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ کے پاس 2 گاڑیاں اور وہ اچھی گاڑیاں ہیں، اسپورٹیج اور سویک، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ان کی کیا مالیت ہے. یہ سب کچھ آپ نے خود بنایا؟ بیسیکلی میں صرف اکیلی کام نہیں کرتی، میرے میاں بھی ایک بڑے اچھے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ جب شادی شدہ ہوں تو اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی یعنی مل کے آپ میرے میاں کبھی آپ کا خیال نہیں آیا کہ ان کو کہیں کہ جب میرے ساتھ ہی کام کریں بس ہم یہی وہ کام خود بھی بڑی اچھی اور ہینڈسم سیلری پر کام کر رہے ہیں. اور وہ میرے یوٹیوب میں بھی اگر میں بات کروں اپنے میاں کا رول کا، تو میں اگر آج اس جگہ پہ موجود ہوں تو اس میں سارا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے. کتنی ٹیم ہے آپ کی؟ زیادہ بڑی نہیں، 3 سے 4 لوگ بس. 3 سے 4 لوگ ہیں بس. اور اس طرح سے کام چل رہا ہے. میں نے جب یوٹیوب کا کام سٹارٹ کیا تو میں بڑا پریشان تھی کہ بھائی میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، مجھے کون دیکھے گا. اچھا یہ موٹی والی پہ میں پورا سوال کرتا ہوں. اچھا کتنا ویٹ ہو گیا تھا اور پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا؟ ہم آپ کے لائف اسٹائل کی طرف بھی آتے ہیں. کتنا ویٹ ہو گیا تھا جب آپ نے کہا کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں؟ جتنی ابھی ہوں. اتنی تھی؟ اتنی ہی تھی. تو پھر اس پہ پریشانی اتنی کیوں تھی؟ کیونکہ میں نے میری جب شادی ہوئی تھی میں صرف 47 kg کی تھی. ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد اب میرا 56-57 کے قریب میرا ویٹ ہوگا. یعنی اتنے سالوں میں صرف 9 سے 10 کلو آپ نے گین کیا 2 بچوں کے باوجود بھی. اور تو کیا آپ کا کیا لائف اسٹائل ہے؟ یعنی صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، کیا خاص آپ کا ہے؟ بھائی میں ایک بہت ایوریج اور نارمل لائف گزارتی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں لوگوں سے اور چیزوں سے امپریس نہیں ہوتی، لیکن خود اپنی صحت کے لیے تو بندہ کرتا ہے. میں صبح مطلب میں 6:30 بجے اٹھ جاتی ہوں. 6:30 بجے اٹھنے والی بندی ہوں میں، کیونکہ بیٹا اسکول جاتا ہے میرا. تو میڈ ہے میرے پاس، اس کے ساتھ مل کے بچے کے لیے ناشتہ یا لنچ ریڈی کیا، بچے کو اسکول ڈراپ کر کے آئی، گھر آئی تو کوشش کی کہ ایک مگ کہوہ پینے کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ ورک آؤٹ کیا جائے. وہ بھی کبھی چھوٹا بچہ جاگ جائے تو نہیں ہوتا. اور رمضان میں مجھے لگا کہ میں نے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا ہے، تو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں دوبارہ سے اس پلان پر واپس آ رہی ہوں. یعنی ورک آؤٹ آپ کرتی ہیں؟ ورک آؤٹ میں کرتی ہوں. آئی لو ورک آؤٹ. مجھے ورک آؤٹ بہت پسند ہے. اگر میرا یوٹیوب انڈیا پاکستان سے ریلیٹڈ نہ ہوتا تو وہ ہیلتھ پر ہوتا.
اچھا, یعنی آپ اتنی وہ اس حوالے سے ہونا. تو مجھے ابھی کچھ دن پہلے میں نے رمضان میں بہت ویٹ گین کر لیا, تو میرے ایک کولیگ ہیں اسپورٹس جرنلسٹ, انہوں نے مجھے میری تصویر بھیجی اور لکھا موٹی بھینس لگ رہی ہو. یقین کریں وہ کومنٹ اس نے جب کیا, مجھے تصویر بھیجی میری اور ساتھ میں نے کہا 2 بچوں کی ماں ہو, اتنا تو بنتا ہے. تو آگے سے بولا کہ اسکرین پر آتی ہو اتنا نہیں بنتا. تو اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں یار ویٹ کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ میں فوڈ لور ہوں. تو کیا کس طرح سے کرتی ہیں؟ ابھی جو میری 5-6 دن سے روٹین چل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو میں اس میں کتنا پتلی ہوئی ہوں. تو میں صبح اٹھ کر ایک دار چینی کا کہوے کا کپ پیتی ہوں, دین 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم مل جائے ایزیلی میں کارڈیو کرتی ہوں. دین اس کے بعد میں 1 بوائل ایگ اور 1 ایپل ناشتے میں لیتی ہوں. پھر اس کے بعد اگر آج کل میں نے روٹی چھوڑی ہوئی ہے تو میں سالن اور سیلڈ کا 1 باؤل لنچ میں لیتی ہوں. پھر شام میں 1 گرین ٹی یا 1 فروٹ لے لیا, اور رات میں کوشش کرتی ہوں کہ سیلڈ لے لوں یا بوائلڈ اور اسٹیم کیا ہوا چکن. بہت ہی آپ صحت کا خیال اتنا زیادہ رکھ رہی ہیں, یعنی بالکل باہر سے کوئی چیز نہیں کھاتی. ابھی تو 6-7 دن ہو گیا. کل ایون کہ مدرس ڈے تھا تو گھر میں ہسبینڈ نے کہا کہ چلو پیزا آرڈر کرتے ہیں, اسنیکس آرڈر کرتے ہیں. کین یو امیجن کہ میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا کہ بھائی نہیں کھانا. میں نہیں سرو کی ٹیبل پہ, میرے سامنے بیٹھ کے کھائی سب نے. نہیں میں نے یہ نہیں کہ میں نے بالکل نہیں کھائی, میں نے پیزا کے 2 بائٹ لیے. اس کے بعد میں نے 1 گھنٹہ واک بھی کی. آپ کی ایج کیا ہے؟ 29. تو آپ ایج بتاتے ہوئے ڈرتی نہیں ہیں؟ نہیں مجھے کیوں ڈرنا, مجھے پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ تم شادی شدہ نہیں لگتی, 2 بچوں کی ماں نہیں لگتی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں چھپانے والی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح کی لگیں جس طرح کی آپ؟ پتلا ہونا چاہیے انسان کو, ایج جتنی مرضی ہو جائے, موٹا نہیں ہونا چاہیے. مجھے شروع سے ہی جو ہے نا پتلی لڑکیاں, ٹال بوائز اور مطلب آپ کہہ لیں باڈی بلڈر بوائز جو ہیں وہ پسند تھے. وہ آپ کو اچھا. تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس طرح کی کوئی ترغیب دیتی ہیں؟ میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے ہسبینڈ تھوڑے ہیلدی تھے, تو کیونکہ ارینج میرج تھی وہ مجھے تھوڑا بہت پسند بھی کرتے تھے. تو میں نے انہیں فون کیا اور کہا عمر دراز خان مجھے نا موٹے لڑکے پسند نہیں ہیں, مجھ سے شادی کرنی ہے تو وزن کم کرو ورنہ میں شادی والے دن بھاگ جاؤں گی. اور عمر نے اتنا زبردست ویٹ کم کیا. فرسٹ ٹائم ہماری انگیجمنٹ پہ ملے, سیکنڈ ٹائم مجھے عمر کے ساتھ مہندی پر ملاقات ہوئی. اور جب میں نے عمر کو دیکھا آئی واز شاک کہ وہی لڑکا جس سے میں نے منگنی کی تھی. انہوں نے آپ کی محبت میں اپنا وزن کم کر لیا, اور مشکل کام کیا, اور وزن جو کم کیا مکلاوے والے دن ہاسپٹل پڑے ہوئے تھے. اچھا یہ بھی ہوا؟ ہاں یہ بھی حالات ہوئے. یہ بتائیں کہ آپ کے تو گھر میں میڈیا ہی میڈیا ہے, یعنی آپ کی جو بہن ہے فرح اقرار وہ مین اسٹریم میڈیا پہ اینکر, اور اس کے بعد اپنا ڈیجیٹل کا بھی سیٹ اپ, اور آپ کے جو بہنوئی یعنی بہن کے شوہر اقرار الحسن وہ بھی پاپولر اینکر ہے. اس کے علاوہ آپ خود اب بڑی پاپولر ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ہے میڈیا میں کہ بس یہ ہسبینڈ بھی میڈیا میں ہی ہے نا؟ ہسبینڈ بھی میڈیا میں ہے. تو آپ چاروں طرف سے میڈیا میں گھری ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. تو لوگ آپ کو ہوتا ہے ایسے کہ فون کرتے ہیں کبھی سفارش کے لیے کہ یار اقرار الحسن سے سفارش کر دیں یا فرح اقرار سے کر دیں, اس طرح کی کوئی سچویشن؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی اقرار بھائی کا انٹرویو کروا دیں, فرح اقرار کا انٹرویو کروا دیں. میرے لیے کم, ان کے لیے فون. میں کہتی ہوں مجھے اجازت ہی نہیں ہے بھائی نمبر دینے کی, میں دے ہی نہیں سکتی. ان کی آپ نمبر بھی نہیں دیتی؟ نمبر نہیں دیتی. ہاں کچھ قریبی دوست یا کولیگ ہوں جو جن کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے, پھر آپ ہی کو کہہ دیتی ہوں, اقرار بھائی کو کہہ دیتی ہوں ان کو انٹرویوز دے دیں. ادروائز ہر دوسرے بندے سفارش مان لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی فیملی ہے. ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے یا بس کبھی کبھار دے دیا کسی کا؟ ہمیشہ نہیں, 2-4 سے زیادہ میں کرواتی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا. آپ نے جب آپ خود اتنی پاپولر نہیں ہوئی تھی تو ادھر ادھر جا کے کبھی شوخی بھی ماری کہ اقرار الحسن میرے بہنوئی ہیں, میری بہن فرح؟ کبھی بھی نہیں. ابھی بھی میرا خیال ہے انڈیا کی اگر بات کریں تو کوئی نہیں جانتا کہ میرا فرح اقرار سے یا اقرار الحسن سے کیا تعلق ہے. اچھا, کوئی نہیں جانتا. یعنی آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ بتا دیتی ہیں, ورنہ اس پہ کوئی اطراتی نہیں ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ان چیزوں کو سر پہ سوار نہیں کرتی. میں شاہد افریدی کے ساتھ ایک اوپننگ پر گئی تھی, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بالکل مطلب ایک بڑا صوفہ ہوتا ہے نا ایل شیپ میں, ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مطلب بیچ میں کوئی اور چیز بھی نہیں تھی. تو تب بھی میں نے ان سے بات بھی نہیں کی تھی. کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ برے لگتے تھے؟ برے بھی نہیں لگتے, اچھے بھی نہیں لگتے, کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. نارمل بندے ہیں, سب انسان ہیں, آپ بھی میں بھی. آپ کے لیے کوئی اسٹار نہیں ہے؟ نو, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی اسٹار ہے تو آپ خود ہیں. تو آپ کی جب جو سسٹر ہیں ان کا شادی نہیں ہوئی تھی اقرار الحسن, تب آپ اقرار الحسن کو جانتی تھیں یا ان کے پروگرام دیکھتی تھیں؟ جانتی تھی کہ اینکر پرسن ہے, بس اتنا ہی. تو ابھی آپ اپنی سسٹر کا یا اپنے بہنوئی کا شو وغیرہ دیکھتی ہیں؟
نہیں. دونوں کا نہیں دیکھتی؟ نہیں. کیوں آپ کو دونوں کا؟ اچھا ٹائم کا مسئلہ. ٹائم نہیں ہوتا. کسی بھی اینکر کا شو جو آپ دیکھتی ہوں کہ یار یہ مجھے اچھا لگتا ہے؟ میں نیوز چینلز دیکھتی ہوں. نیوز چینلز دیکھتی ہیں، لیکن کوئی ایسا شو نہیں ہے جو آپ کو کرنٹ افیئرس کا کوئی؟ نہیں. آپ کی زندگی میں خوشگوار لمحہ ایسا کوئی آیا ہو جو آپ کو ابھی تک نہ بھولا ہو کہ یار یہ کمال لمحہ تھا، کیا ٹائم تھا، مومنٹ بڑا کمال تھا؟ میری مہندی کی رات. اچھا، تو اس زبردستی کی مہندی تھی وہ تو؟ اصل میں نا لڑکیوں کو ایک کریز ہوتا ہے، لڑکا پسند ہے نہیں پسند ہے، شادی پہ شاپنگ بڑی ہوتی ہے، لہنگا ہوتا ہے، آپ کو وی آئی پروٹوکول ملتا ہے. تو میری مہندی نائٹ میں نے بڑی انجوائے کی تھی. میری نا بڑی سیریس قسم کی ارینج میرج تھی. تو میں نے صرف اپنی ساس کو ایک بات کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی شادی پر ڈانس کروں، اور یہ میری دلی خواہش تھی. یس. دوسری تو پٹھان فیملی تھی. ہاں، لیکن انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی شادی پر مہندی پر جب ڈانس کیا تو بہت سارے لوگ حیران رہ گئے تھے کہ پٹھان لوگوں کی بہو بننے جا رہی ہے. مطلب عمر کی خالائیں، عمر کے ریلیٹیوز دھکے بکے رہ گئے تھے. اور وہ میرا خیال ہے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا کہ میں نے اپنے فنکشن کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا تھا. اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کوئی خواہش نہیں ہے. اتنی سادگی کوئی تو ہوتی ہے بندے کے اندر، بچوں کے حوالے سے، ہسبینڈ کے حوالے سے، اپنے حوالے سے؟ بس ایک خواہش نہیں کہہ لیں، ایم آپ کہہ لیں کہ مقصد ہے میرا کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دے سکوں. اسی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں. ان کے لیے ایک اپنا اچھا سا گھر جو میرا گھر ہو، جو میں اور میرے میاں مل کے بنائیں. ابھی پلان کر رہے ہیں آپ کے جب تھوڑے سے پیسے آ جائیں زیادہ آپ کو بہتر؟ پتہ ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ گاڑی لے لیں یا آپ گھر بنا لیں، لیکن اب گاڑیاں لے لی ہیں لیکن گھر نہیں بنایا. گاڑی جو ہے نا وہ آپ کو اچھی مل جائے گی تھوڑے پیسوں میں، لیکن آپ کو گھر تھوڑے پیسوں میں کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو گاڑی تو وقت اور حالات کی ضرورت ہے، ایک ورکنگ وومن کے لیے اور ایک ورکنگ موم کے لیے. مجھے دن میں 50 چکر باہر لگانے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑیاں کبھی تھی نہیں. گاڑی میرے پاس جب میرے میاں کی شادی ہوئی تب ان کے پاس بھی گاڑی تھی. میرے گھر میں 3 گاڑیاں تب بھی کھڑی ہوتی تھیں، لیکن میری پرسنل نہیں تھی. یعنی خود سے آمدن سے، اپنی کمائی ہوئی آمدن سے گاڑیاں لیں، اب اس میں بیٹھ کے اس کو چلانے کا مزہ آتا ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی یہ بھی نہیں ہے کہ گھر نہیں ہے، میری امی کا گھر ہے، میرے سسرال والوں کا گھر ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا بنانا. تو کیسا گھر ہونا چاہیے؟ کیا ذہن میں آپ کا نقشہ آتا ہے؟ چھوٹا سا گھر ہو، زیادہ بڑا نہیں، کوئی 10 مرلہ کا ہو جائے، جس میں میرے دونوں بیٹے اور میرے میاں ایک بہت پرسکون زندگی گزارے. ابھی بھی زندگی بہت اچھی اور بہت پرسکون ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں زندگی کی کوئی بہت بڑی خواہشات نہیں ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہوگا شادی کے بعد جو ٹپیکل لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی خواہشات محدود ہو جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے شک بولڈ ہوں، لیکن میری خواہشات جو ہیں وہ ٹپیکل لڑکیوں والی ہیں. شادی سے پہلے بھی یہی خواہش تھی، ایک ہینڈسم سا شوہر، وہ بھی مل گیا 2 پیارے پیارے بچے، ایک چھوٹا سا گھر. یہ خواہش تھی جو کہ ابھی بھی میں انجوائے کر رہی ہوں زندگی کو. اب خواہش ہے کہ ان بچوں کا اچھا فیوچر ہو. یہ جو اینکرز ہیں ان کے بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ تو بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے نوکروں کا ایک قافلہ ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں، آپ نے تو خیر آپ کو بھی لوگ اس طرح سے ہی سمجھتے ہوں گے، تو کیا ہے ریئلٹی؟ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب منافقت ہے. جو میں نے اتنے سالوں میں ایکسپیرینس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 4 لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں نا، وہ تب تک گھوم رہے ہیں جب تک انہیں آپ سے مفاد ہے. ٹھیک ہے. جب تک انہیں آپ سے کام ہے. آپ ان کے کام آنا بند کر دیں، وہ گھومنا بند کر دیں گے. اچھا، یہ ریئلٹی ہے. یہ ریئلٹی ہے. اسی لیے نہ میں 4 لوگوں میں بیٹھتی ہوں، نہ میں اپنے ارد گرد 4 لوگوں کو گھماتی ہوں. اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ میڈیا میں آنے والی ہر لڑکی کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اس کو اپرچونیٹی ملتی ہے. آپ کی تو بہن اور بہنوئی اور خود ہسبینڈ، آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ یہ تاثر کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے؟ یہ اپرچونیٹیز ان لڑکیوں کے لیے ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو منوانا نہیں جانتی ہوں. میں 2012 سے اس فیلڈ میں ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے مجھے نہ تو آج تک ایسی آفر ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے. یہ تو آپ کی اس وجہ سے کہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے شاید، اس وجہ سے لوگوں کو لیکن آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی میں نام لیے بغیر کوئی، کہ آپ کی کولیگ ہیں وہ آئیں، ان کو اچھا بولنا نہیں آتا تھا، ایک دم ان کو اسکرین پہ جگہ مل گئی اور وہ بڑھتے بڑھتے کہیں آگے چلے گئیں. دیکھیے ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں مطلب راتوں رات ترقی ملی ہے، اس کے پیچھے صداقت کیا میں نہیں جانتی. لیکن آپ کو لگا کہ کہیں نہ کہیں یار ان بیچاریوں نے کمپرومائز کر لیا؟
ابھی پاکستان کے کچھ ایسے ٹی وی چینلز ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ جب تک آپ کمپرومائز نہ کر سکیں وہ ادارہ آپ کو نوکری نہیں دیتا. بڑے چینلز ہیں, آپ نے ڈیفینیٹلی آپ میرے اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. پہلے 5 چینلوں میں تو وہ آتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, جہاں پہ آپ سے بڑی الٹ فرمائشیں کی جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ میری جاننے والی ہیں جو چینلز پر کام کرتی ہیں. واقعات تو بتاتی ہوں گی؟ واقعات کبھی نہیں بتائے, لیکن آئی ایم ویری سرپرائز کہ جب آپ کو ایک ادارے کی کریڈیبلٹی پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا ادارہ ہے, کیا کام وہاں پر ہوتا ہے, آپ کو ان چیزوں کے بغیر نوکری نہیں مل سکتی, آپ کو ان پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. آفرین ہے کہ وہ لڑکیاں ان اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. آپ کو آفر آ جائے جتنے اداروں میں آپ نے کام کیا اردو پوائنٹس میں کہ واپس آ جاؤ, تو آپ چلی جائیں گے؟ آفر ہوئی. اچھا ہوئی. میں نے جب اپنا یوٹیوب دوبارہ سٹارٹ کیا تھا تو مجھے اردو پوائنٹ سے آفر ہوئی کہ آپ دوبارہ جوائن کریں. ابھی کیوں نہیں کیا؟ بھائی جتنی انہوں نے تنخواہ آفر کی تھی نا اتنی تو میرا گاڑی جو ہے فیول کھا جاتی ہے, اس لیے نہیں کیا. اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کو اچھی تنخواہ, یعنی آپ کا چینل بھی آپ کو چلانے دیں اور آپ کو ایک بڑی رقم تنخواہ میں وہ کریں, تو آپ پھر چلی جائیں گی؟ نہیں, اب میں نہیں جاؤں گی. وجہ؟ کیونکہ میں نے پچھلے دنوں بول نیوز جوائن کیا تھا, شاید آپ کو پتہ ہو. جی بالکل. تو اس کی وجہ سے میرا اپنا کام کافی سفر ہوا, پھر محنت ڈبل ہو جاتی ہے, بچے, گھر, 2 چینلز. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے بچوں کو میری ضرورت ہے. تو اب آپ کو کوئی بھی پاکستان کا چینل آفر کرے تو آپ نہیں جائیں گی؟ اگر مجھے چند گھنٹوں کے لیے کوئی مارننگ شو یا ایوننگ شو مل جائے, مطلب لائک 1-2 گھنٹے کے لیے, اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, ادروائز نہیں. پاکستان کی نمبر 1 فیمیل اینکر اور میل اینکر کون ہے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں لوگوں سے امپریس نہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اقرار الحسن اور فرح اقرار کے علاوہ اچھا پاکستان کے آپ کو ٹاپ کے اینکر کون سے فیمیل اور میل؟ عمران ریاض کو بڑے عرصے تک سنا اور سپورٹ بھی کیا. اور اگر بات کریں فیمیل اینکر کی تو ماریہ میمن. یہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ تو اقرار الحسن صاحب کے بڑے پھڈے ہیں, اور وہ تو ایک دوسرے کو بالکل سیدھے ہمیں انفالو کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا؟ جی مجھے بالکل پتہ. دیکھیں ان کے اختلافات ان کی طرف, لیکن آپ نے کہا آپ کی مطلب آپ اس سب کے باوجود, مجھے لگا کہ اچھے اینکرز ہیں, اس سب کے باوجود کہ جو بھی ہو گیا ان کا ایپیسوڈ, اس سب کے باوجود آپ نے ان کی قابلیت کی بات کی نا, تو میں قابلیت, آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل آدمی ہے, چاہے اختلاف اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر قابل آدمی یہاں سے جانا چاہتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کا معاشرے میں معیار کیا ہے. ہر لوگوں کے اختلافات ان کی طرف, لیکن میں نے ان کے کچھ پروگرام, جب انہوں نے عمران ریاض صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں انہیں تب سے فالو کر رہی ہوں. ابھی بھی سن رہی ہیں؟ سن نہیں رہی, فالو کرتی تھی, تب دیکھتی تھی ان کے پروگرامز. جب وہ ایک دم آئے اور آتے ہی چھا گئے تو تب انہیں دیکھا کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ ان کے ساتھ بھی ابھی خواہش نہیں ہوئی کہ ان کو بھی فون کیا جائے, تصویر بنوائی جائے, ملاقات کی جائے, بتایا جائے میں آپ کی فین ہوں؟ نہیں. آپ کو کسی فین نے آپ کے بڑے ہی عجیب و غریب ریئیکشن دیا ہو, فون کیا ہو, بڑے عجیب طریقے سے اپروچ کیا ہو؟ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. میں اردو پوائنٹ میں تھی, میں نے آپ کو بتایا مجھے فیم اردو پوائنٹ سے ملا. فیلڈ میں سب جانتے تھے, لیکن جو کہتے ہیں نا ایک مقبولیت ملنا, پاکستان میں 4 لوگ پنجاب, لاہور اور کراچی کے اگر آپ کو جاننے لگ گئے ہیں تو وہ اردو پوائنٹ کی وجہ سے تھا. ایک دن میں اپنی بہن کے ساتھ مال میں سیر کری تھی فرح اقرار کے ساتھ. سڈنلی 2 لڑکے آئے اور انہوں نے ہمیں روکا اور کہا کہ آپ کے ساتھ فوٹو بنوانی ہے. تو میں نے بادر نہیں کیا, مجھے لگا کہ شاید وہ آپ ہی فرح کے ساتھ پکچر بنوانا چاہ رہے ہیں. تو ہم آگے چلے گئے, انہوں نے دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ پکچر بنوانی ہے. میں سائڈ پر ہوگی, میں نے کہا بنا لیں. تو انہوں نے, یعنی فرح کے ساتھ بنا لیں؟ ہاں بنا لیں آپ ہی فرح کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں ان کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ بنانی ہے. تب مجھے بڑا فیل ہوا کہ یار اتنی بڑی اینکر کھڑی ہیں اور انہوں نے, تب وہ ARY میں تھی, اور یہ ان کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ فوٹو بنوانی ہے. تو مجھے لگا کہ کہیں میری بہن کو میری وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں نے منع کر دیا ان لڑکوں کو. ایک تصویر نہیں بنوائی؟ نہیں, میں نے انہیں منع کر دیا. میں نے انہیں بولا کہ آج نہیں پھر کبھی صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ پتہ نہیں کون سے شہر سے آئے ہیں, تو ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں, ہم آپ کے اردو پوائنٹ کے تمام پروگرامز دیکھتے ہیں, آپ بڑی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں, صرف ایک پکچر. تو میری بہن نے کہا بنوا لو, کچھ نہیں ہوتا. پھر میں نے بہن کے کہنے پہ ان کے ساتھ پکچر بنوائی, اور میری لائف کا یہ پہلا انسیڈنٹ تھا جب لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا اور میرے ساتھ پکچر بنوائی. اور ایک وقت وہ بھی تھا اردو پوائنٹ میں کہ لوگوں کو جب پتہ ہوتا تھا نا کہ اس وین میں ثنا امجد ہے, تو لوگ میری وین کے پیچھے بھاگتے تھے کہ ثنا امجد کے ساتھ پکچر بنوانی ہے. یہ آپ نے خود دیکھا؟
یہ میں نے خود دیکھا. کراؤڈ ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. دبئی میں ایک PSL کوریج کے لیے گئے تو وہاں پر پہچان لیا لوگوں نے, اور ایک ہجوم تھا لوگوں کا, اور مجھے خوف آتا تھا یار اتنے لوگ. تو پھر کیسے اس میں سے نکلے یا کیا ہوا وہاں؟ ڈیفینیٹلی ٹیم ہوتی تھی ساتھ میں, تو ٹیم کے ساتھ پھر موو کرنا پڑتا تھا, ٹیم انہیں روکتی تھی. تو اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک شخص جس نے آپ کو ان بلندیوں تک پہنچایا, بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, بعض دفعہ آپ کے پروڈیوسرز, کیمرہ مین, ساتھی, یار یہ تو کچھ نہیں تھی, اس کو ہم نے بنایا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بنایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو دعویٰ کر سکے کہ اس نے آپ کو بنایا, یا محنت تو آپ کی بہرحال شامل ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ کہیں سے کام کر کے نکلتے ہیں نا, تو وہ ادارہ بھی یہی کلیم کرتا ہے, اس کو کون جانتا تھا, اس کو تو ہم نے چڑھایا. لیکن ایک ادارہ کسی اینکر کو نہیں بناتا, اینکر ادارے کو بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے اردو پوائنٹ چھوڑا تو وہاں پہ بھی کیمرہ مین نے کلیم کیا کہ بھائی ثنا امجد کو تو میں نے بنایا. تو بھائی ثنا امجد کے بعد بھی بڑی آئیں, بڑی گئیں, کتنوں کو بنایا. ٹھیک ہے. اور وہی کیمرہ مین پھر بعد میں فون کر کر کے نوکریاں ہم سے مانگ رہے ہیں, تو کیوں آپ سے دوبارہ ثنا امجد نہیں بنی؟ یعنی اگر وہ بنا سکتے تو بناتے نا, بناتے نہیں بنا سکتے, بس یہ لوگوں کی آپ کو پتہ ہے. کوئی ایسا راز, کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو اور آپ کہیں کہ یار کوئی وقت آئے گا جب میں یہ بات کروں گی؟ میں دل میں باتیں نہیں رکھتی. اچھا, آپ کہہ دیتی ہیں جو ہے. میں اسی وقت غصہ ہو جو باتیں کہہ کے فارغ ہوتی ہوں. میں ڈپریشن لینے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ کو گفٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں فینس وغیرہ کی طرف سے, اور قبول کر لیتی ہیں؟ جب اردو پوائنٹ میں تھی تو بہت سارے فینس تو اردو پوائنٹ میں ہی کارڈ اور چیزیں بھجوا دیتے تھے جو مجھے مل بھی جاتی تھی. ایک دفعہ تو ایک فین اپنے بچوں کو اٹھا کر اور کیک اور سنیکس اور جوس اٹھا کے ادارے میں آ گیا تھا, اور مجھے مجبوراً اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے پاس بیٹھنا پڑا اور اس کو ٹائم دینا پڑا. لیکن ادارے کی جانب سے جو ہے وہ کافی اعتراض بھی کیا گیا تھا اس بات پہ. جی, کیوں کہ مناسب نہیں لگتا, وہ ایک 3rd کلاس بندہ کیک اٹھا کے آ گیا, جوس لے کر آ گیا, اور آپ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. تو لائک یہ چیزیں فیس کرنی پڑی. آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا؟ مجھے ملنا نہیں چاہیے تھا, یہ ان کا اعتراض. اور آپ کو خود کیا لگا, آپ کی کیا فیل؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فینس ہی آپ کو بناتے ہیں. اگر آپ کے دیکھنے والے آپ کو دیکھیں گے نہیں تو آپ تو پھر 2 ٹکے کے انسان نہیں ہیں. کوئی ایسی بات جو آپ, جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آنا ہے تو بھائی اس طرح کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا؟ دیکھیں, یہ جو سوشل میڈیا نا, یہ ایک آرکائیو ہے. آپ بھی چلے جائیں گے, میں بھی چلی جاؤں گی, بہت سارے اور نوجوان آئیں گے, بڑی یوتھ ابھی تیار ہو رہی ہے یہ کام کرنے کے لیے. تو کام کرتے وقت آپ خبر کی تصدیق لازمی کریں کہ خبر میں سچائی کتنی, اپنا سورس لازمی چیک کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک بندے سے خبر سنی اور منہ اٹھا کے آپ نے کیمرہ پکڑا اور جا کے ویڈیو بنا لی. تو یہ جو یوٹیوب ہے نا, ایک بڑی پروفیشنل چیز ہے, بڑی پرفیکشن ہونی چاہیے کام میں. کام تھوڑا کریں لیکن اچھا ہونا چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. کوانٹٹی کو نہ دیکھیں, کوالٹی کو دیکھیں. اور خدا را تھوڑی سی صحافت پڑھ کر آئیں اگر آپ اپنے آپ کو صحافی کہنا چاہتے ہیں تو. ثنا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے فاروق وڑائچ شو کے لیے وقت نکالا, اور بہت سی ایسی باتیں جو آپ نے شاید فرسٹ ٹائم کہی ہیں, تو دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اسے دیکھیں گے. اگر آپ اسے انجوائے کریں تو آپ کمنٹس سے بتائیں, ہمیں فیڈ بیک دیں, اسے شیئر کریں, اور انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.